السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید سے ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ گھر بار یہ وہ ہر چیز آپ کی خیریت سے ہوگی۔ تو دوستو، میں نے ایک اور حدیث میری نظروں سے گزری ہے، کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو چند لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موضوع پر بھی سرچ کی جائے۔ تو وہ موضوع یہ تھا کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ امام صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جی میں جب بھی غسل کرتا ہوں یا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو کر جانے لگتا ہوں تو کچھ قطرے پیشاب کے نکل آتے ہیں، تو پھر مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارے اس مسئلے کا کچھ حل بتائیں ہمیں۔ تو امام صاحب نے پھر آگے سے اپنی بات کرنا شروع کی، تو بات تھوڑی سی لمبی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ تو ایک حدیث امام صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو چلو امام صاحب پہلے اپنی بات پہ تھوڑا سا بات کرنے لگے، کہتے یار میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ آتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ فوراً وہ باتھ روم میں جاتے ہیں، فوراً سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایک دن ایک انسان سے پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ اتنی جلدی تو پیشاب ہو نہیں سکتا، تو آپ یہ کیا کرنے جاتے ہو اندر؟ تو اس بھائی نے کہا جی کہ پیٹ کی ہوا جب میری خارج ہو جاتی ہے تو میں نے استنجا کر لیتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے آگے سے کہا کہ بھائی دیکھو پیٹ کی ہوا کا استنجے سے کیا لینا دینا ہے؟ استنجے کا لینا تو ڈائریکٹ نجاست سے تعلق ہے سارا۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی یورن کیا ہے، پیشاب کیا ہے چھوٹا یا بڑا کسی بھی قسم کا، تو پھر آپ استنجا کریں، پھر آپ پر استنجا لازم ہے، نہیں تو آپ وضو کر کے آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ یار لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ استنجے کا، وضو کا، غسل کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ بہت سے ہمارے بھائیوں کے لیے مشکلات ہے، تو آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کی اور میری مشکلات میں کمی آ سکے۔ تو دیکھیں کہ نبی پاک کے زمانے میں ایک صحابی نے نبی پاک نے صحاب سے فرمایا کہ تم جب بھی استنجا کرو تو یہ غالباً بڑے پیشاب کی بات ہو رہی تھی، تو کم و بیش مٹی کے 3 ڈھیلے لو، 3 ڈھیلوں سے کم کا استنجا مت کرو، بلکہ اس سے اوپر کرنے کی تلقین کی گئی، لیکن لازمی ہے کہ 3 تو لازمی کرو، نہیں تو اس سے اوپر 5 کر لو، 7 کر لو، جتنی بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن طاق میں کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت کے مسائل ہیں کہ جب پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر جگہ پانی اویلیبل ہے، تو زیادہ تر موسٹلی تو ظاہر سی بات ہے پانی، لیکن دیکھیں سورہ قرآن پاک میں بھی مٹی کو پاک کرنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ جیسے پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ویسے مٹی بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس میں سے مجھے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اگر آپ نے مٹی سے صاف کر لیا ہے تو پھر آپ کو پانی سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مٹی خود بخود ہی پاک کرنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں مٹی کو بھی پاک کرنے والی چیز سے تشبیہ دی ہے، تو اگر آپ مٹی سے استنجا کر لیتے ہیں تو غالباً آپ کو پھر پانی کی ضرورت میسر نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی چلتے اس کانٹیکسٹ میں مجھے ایک اور حدیث پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک یہودی حضرت سلیمان فارسی کے پاس آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں جی، وہ تو استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے اسے کہا کہ ٹھہرو، اب میری بات کو سن کے جانا، ویسے نہ جانا۔ تو پھر حضرت سلیمان فارسی نے اسے بتایا کہ جی ہمارے نبی پاک نے تو ہمیں یہ پیٹرن دیا ہے، یہ طریقہ کار ہمیں سمجھایا ہے، تو بتاؤ تم کیا تمہارے کسی نے تمہیں سمجھایا ہے؟ تو وہ یہودی بڑا شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز، اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہمیں زندگی کا ہر قسم کی
چیز سکھائی ہے ہمیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، محلے دار کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی کہ اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا کنفرم اور پکی جو اس قرآن و حدیث سے بات یہ ہے کہ آپ پانی کے علاوہ مٹی سے بھی استنجا یا حاجت روائی کو پورا کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو مکمل پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو ایسا دوبارہ پانی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایک بات اور تھی کہ جی اگر بالفرض کریں کہ آپ کو یورن کا مسئلہ ہے، قطرہ وضو کے بعد، غسل کے بعد، نماز کے دوران یا اس کے بعد میں اگر آپ کو یورن کا قطرہ آتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ نا انڈر ویئر پہنا کریں۔ انڈر ویئر کے نیچے ایک جو ہوتا ہے کپڑا ہو جائے، یا پھر موسٹلی زیادہ بہتر ہے کہ ٹیشو پیپر ہو، وہ ٹیشو پیپر ہے نا جو آپ اپنے نفس کے ساتھ لگا لیں اور انڈر ویئر کے نیچے اسے رکھیں، تاکہ اس کی نجاست سے کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور آپ جب نماز وغیرہ پڑھ لیں تو اس ٹیشو کو پیپر کو ریموو کر دیں تو نیا رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل بہترین طریقہ ہے، تاکہ آپ ہر قسم کی نجاست سے پاک رہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ بھی کلیئر رہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم مزید نئی سے نئی اپڈیٹ دین کی تمام باتیں ہم ضرور سیکھیں گے۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔